نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث۔ ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد۔ میں انیس الرحمن سجاد بحیثیت شہری اسلامی جمہوریہ پاکستان اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ الحمدللہ میں آزاد ہوں۔ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور ہم سب اس آزاد مملکت کے آزاد شہری ہیں۔ عالی وقار، آج اگر میں اس جامعہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہماری سوچ آزاد ہے، اور جن قوموں کی سوچ آزاد ہوا کرتی ہے تو چاہے ان کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں، ان قوموں سے لاکھ درجے بہتر ہوتی ہیں کہ جن کو غلامی کی زنجیروں میں قید کر دیا گیا ہو۔ میرے دوست، اس وطن کی آزادی کے اختلاف میں جتنے بھی دلائل بطور مثال لے آئیں، غربت، افلاس، تڑپتی زندگیاں، سسکتی انسانیت وغیرہ، یہ سب دلائل کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میرے دوست، میرے بھائی، کوئی ایک مثال اس طرح کی لے کے آئیں کہ جب ان کو اس ملک میں آزاد رہنے سے روکا گیا ہو۔ میرے بھائی، کوئی ایک مثال لے آئیں کہ جب ان کو اس ملک میں اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ کوئی ایک مثال لے آئیں کہ جب ان کو نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو۔ اگر نہیں لا سکتے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم آزاد ہیں۔ اگر میرے دوست مغرب کی مادر پدر آزادی کو چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سیاہ و سفید پر کوئی سوال نہ کرے، کوئی تنقید نہ کرے، تو ذرا دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے اہل خانہ کو بے خوف جیتے ہوئے دیکھیے، بنا کسی خوف کے اپنی خواتین کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے۔ جس سوچ نے ایٹم بم بنایا، اس سوچ کی آزادی کو دیکھیے، اس وطن کے فراہم کردہ ایوانوں کو دیکھیے، اس وطن کے فراہم کردہ ایوانوں کو دیکھیے۔ اور اگر یہ میرے بھائی مغرب کی اس مادر پدر آزادی سے متاثر ہیں تو یہ چڑھتا سورج آج شام کو، روزانہ شام کو ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم غلام تھے، ایک وقت تھا کہ جب خیالات، احساسات اور جذبات مقید تھے، ایک وہ وقت تھا کہ جب دل سے نکلتی آہ اور پکار براہ راست عدالت الہی کا دروازہ کھٹکھٹاتی تھی۔ لیکن آج ہم آزاد ہیں، آج یہ دل آزاد ہے، آج یہ جسم آزاد ہے، آج یہ روح آزاد ہے، آج یہ قوم آزاد ہے، آج یہ قوم ہر وقت، ہر شخص اور ہر ادارے پر تنقید کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کو آزادی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تو اس شمالی کوریا کی جانب دیکھیے کہ جس میں آج بھی ان کا حکمران ایک مردہ شخص ہے۔ وہاں لباس سے لے کر بالوں کے کٹانے کے انداز تک انسان خود مختار نہیں ہے۔ وہاں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت تک موجود نہیں ہے۔ وہاں پر آج بھی خبریں صرف اور صرف ریاست کے حکم کے مطابق چلتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ وہ ریاست شمالی کوریا، اس کی طرف نظر دوڑائیے اور پھر اپنے وطن عزیز کی آزادی کو دیکھیے کہ جہاں صرف مجسمے کے خلاف بات کرنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ وہ شمالی کوریا دیکھیے اور یہ پاکستان دیکھیے کہ جہاں مذہب کا نام لینے پر پھانسی دے دی جاتی ہے۔ وہ شمالی کوریا دیکھیے اور آج کا پاکستان دیکھیے اور بتائیے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ وہ شمالی کوریا جہاں چند اشرافیہ کے علاوہ کسی اور کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ، کہ اپنے سے نیچے دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری نہ کرو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔